یہ مختصر سی محفل سجائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالخصوص اور بالعموم تمامی صحابہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میں نے جمعے کو بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے نیک لوگوں کے ذکر سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہیں کہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جب مراتب بیان کرتے صحابہ کے تو ہم یوں بیان کرتے کہ حضور کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث میں کہ جب ہم مراتب بیان کرتے یعنی ہم سب سے افضل کس کو سمجھتے تھے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے افضل ہم اگر کسی کو سمجھتے تھے تو وہ سیدنا صدیق اکبر، پھر ان کے بعد اگر کسی کو افضل سمجھتے تھے تو فاروق اعظم، پھر ان کے بعد کسی کو افضل سمجھتے تھے تو وہ حضرت عثمان غنی، اور پھر ان کے بعد کسی کو افضل سمجھتے تھے تو حضرت علی۔ تو یہ ترتیب تھی صحابہ کے درمیان۔ لوگ بولتے ہیں یہ ترتیب کہاں سے نکال لی، یا حدیثوں میں حضرت ابو ہریرہ کا خود بیان ہے کہ ہم یوں ترتیب سے صحابہ کرام کے مراتب ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کا تو وہ مرتبہ ہے کہ آپ اس وقت ایمان لے کر آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر ایمان لے کر آئے جب پورا عرب نبی پاک کا دشمن تھا، چھپ چھپا کر ایمان نہیں لے کر آئے، ایمان لے کر آئے۔ مکے کے تاجر تھے، بزنس مین تھے، سردار تھے، اپنی قوم کے معزز فرد تھے، اس وقت علی الاعلان ایمان لے کر آئے، یعنی سب کو پتہ چل گیا کہ ابو بکر ایمان لے کر آئے، سب کو پتہ چل گیا ابو بکر ایمان لے کر آئے۔ اور پھر سب سے پہلا خطبہ بھی آپ نے ہی دیا، اسلام کا سب سے پہلا خطبہ اگر کسی ہستی نے دیا ہے وہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ڈنکے کی چوٹ پہ خطبہ دیا۔ تو یہ ایسے موقع پر ایمان لائے کہ جب لوگ چھپ کر ایمان لا رہے ہیں۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جو جنت میں جائیں گے ان کو مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا، کسی کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا جنت کی طرف، کسی کو باب الریان سے پکارا جائے گا، کسی کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا، کسی کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا، جنت کی طرف اس کو بلایا جائے گا، جنت کے دروازے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ، اصل مقصود تو جنت میں داخلہ ہے، جنت میں داخل ہونا مقصد ہے، وہ کہیں سے بھی داخل ہو جائے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا، صدقے والے کو صدقے کے دروازے پکارا جائے گا، روزے والے کو باب الریان سے پکارا جائے گا، فلاں کو فلاں سے پکارا جائے گا؟ تو کمال تو یہ ہے کہ کسی کو ہر دروازے سے پکارا ہے، ایسا جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اے ابو بکر وہ تم ہی ہوگے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا۔ ساری زندگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر رشک کرتے رہے، بلکہ اس طرح کی روایت ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، انہوں نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب ستارے کتنے آپ اندازہ لگائیں، کسی نے آج تک ستارے گنے؟ پاسبل ہی نہیں ہے انسانوں کے لیے، اللہ اور اس کا رسول جانے ستاروں کی تعداد۔ یہ تو اس جہان کے ستارے پتہ نہیں کتنے ستارے ہوں گے، کن کن جہانوں میں کتنے ستارے ہوں گے۔ تو بہرحال ستاروں کی تعداد کون جانتا ہے، لیکن نبی پاک جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر کی اتنی نیکی ہیں، یعنی نبی پاک جانتے ہیں ستاروں کی تعداد کتنی ہے، فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکی ہیں جتنے ستارے، ستاروں کے برابر نیکیاں اگر ہیں تو وہ حضرت عمر کی ہیں۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ میرے والد کا نام نہیں لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، ایک نیکی کے برابر، سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ ایک غار والی نیکی ہمیں دے دو، وہ غار والی نیکی، وہ غار والی۔ صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے،
اور حفظ جان جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ وہ غار والی نیکی کہ جب غار میں داخل ہوتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے آئی ہے جب حضور علیہ السلام ہجرت کا سفر فرماتے ہیں تو یہ عاشق اکبر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ابو بکر، کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اس کی آقا مجھے کب خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی محبت۔ پھر مجھے خیال ہوتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر حضور علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا، غار ثور، غار ہرا سے بھی بلندی، بہت زیادہ ہائٹ، اس غار ثور پر آج کا جوان نہ چڑھ سکے، ہانپ جائے، اللہ آپ کو غار ثور لے جائے، عشق رہنمائی کرتا ہے، چڑھنے والے چل جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، لیکن آسان نہیں ہے۔ وہاں اس غار ثور پر اس وقت میں جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے اوپر گئے، وہ غار ثور تک گئے، غار کے اندر گئے، اپنے کپڑوں سے غار کے سوراخ بند کرے، اس کی صفائی کری، حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما، 3 دن 3 راتیں غار میں رہے۔ یہ قرب اور یہ معیت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، خاص قرب حضور کا، خاص قرب، خاص نزدیکی، خاص معیت، کسی صحابی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ قرب جو سیدنا صدیق اکبر کو ملا کسی کو نہیں ملا، اس لیے تمام صحابہ رشک کرتے تھے اس غار والی نیکی پر، رشک کرتے تھے۔ اور ہجرت کے سفر میں بھی آپ ہی تھے، ہجرت کے سفر میں بھی آپ، غار میں بھی آپ، اور آج مزار میں بھی آپ، یار غار یار مزار، ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سائے کی طرح ساتھ، سفر میں بھی تو غار میں بھی تو مزار میں بھی۔ اور مزے کی بات، جب مزاروں سے اٹھیں گے جب بھی ساتھ، ہاتھ پکڑا نا مجلس میں سرکار نے، سیدھے ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں میں فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور کہا جس طرح بھی ہم ہیں ہم اپنی قبروں سے بھی اسی طرح اٹھیں گے، ہے کہ نہیں؟ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ کیا بات ہے! تو آج لوگ یہ نہیں دیکھتے سیدنا صدیق اکبر پہ معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں، دیکھو ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ آج بھی نبی نے اپنے ساتھ سلایا، آج بھی اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، آج بھی اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، اور جلنے والوں کو جلایا ہوا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ! تو کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما ہے، آنکھ لگ گئی، نبی کی آنکھ سوتی ہے دل جاگ۔ اس غار میں ایک سانپ تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ سانپ بھی زیارت کا مشتاق تھا، لیکن آپ نے سارے رستے بند کر دیے، ایک پہ اپنا انگوٹھا رکھ لیا، اس نے کہا کہ میں بھی عاشق ہوں، اے ابو بکر تو بھی عاشق ہے۔ جب آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا، اس نے ڈسا، ایک بار ڈسا، 2 مرتبہ ڈسا، تکلیف زیادہ بڑھی تو آپ نے پاؤں ہٹایا، آنسو چہرہ مصطفیٰ پر گرے، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، کیا ہوا؟ عرض کیا کہ سانپ نے، یعنی جان اپنی قربان کر دی۔ آج ایسی تھوڑی دیوانی ہے سیدنا صدیق اکبر، دنیا آج ایسی تھوڑی دیوانی ہے، آج ان کا نام لیا جاتا ہے تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہیں، اگر وفا کی مثال دی جاتی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر سے دی جاتی ہے۔ دنیا وفا کے بے تاج بادشاہ، سب سے بڑے وفادار اور وفا کے علم بردار جناب سیدنا صدیق اکبر، سانپ سے ڈسوا لیا، پاؤں نہیں ہٹایا۔ حضور علیہ السلام وہ جانتے تھے جان بچانے والے تو میرے ساتھ ہی ہیں۔ کسی نے بڑا پیارا ایک منظر کھینچا ہے کہ سانپ نے کہا کہ میں سانپ ہوں، تو ابو بکر نے زبان حال سے کہا میں بھی صدیق اکبر ہوں، میں بھی ان کا وفادار ہوں۔ اس نے کہا میں جان لے لیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا تو جان لیتا ہے تو کیا ہوا، جان بچانے والے تو میرے ساتھ ہی ہیں، تو جان لے گا تو کیا ہوگا، جان بچانے والے میرے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن پاؤں پر لگایا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ حالانکہ جان بچانا کیا بولیں، جان بچانا بولو بھائی فرض ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا جان بچاؤ، حضور کو بیدار کر دیتے، حضور کو اٹھاتے تھے، یا رسول اللہ سانپ ہے،
لیکن وہ جانتے تھے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. نیند، جن صحابہ کو حضور کی نیند کا اتنا خیال تھا یار، اتنا ادب کہ نیند سے بیدار نہیں کیا. آپ بتاؤ اس کو محبت کی مثال اس سے بڑھ کر کوئی ڈھونڈو. نیند سے بیدار نہیں کیا، سانپ سے ڈسوا لیا. تو عشق اور محبت کس لیول کی تھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اندازے ختم ہو جاتے ہیں سارے. بیدار نہیں کیا، وہ بھی آنسو گرے تو سرکار بیدار ہوئے، اور پھر سانپ کا سارا اثر لعاب دہن کی برکت سے ختم ہو گیا. تو جان بچانا فرض ہے، لیکن آپ نے اس فرض کو بھی نبی پاک کی محبت پر قربان کر دیا. صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان جان فروز غرر کی ہے. تو نبی پاک نے کیا کیا، اور مولا علی نے کیا کیا تھا؟ نماز اثر قربان کی تھی. اعلیٰ حضرت نے دونوں واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ تو نے انہیں تو جان، انہیں پھیر دی نماز. سیدنا صدیق اکبر کو جان پھیر دی، لعاب دہن لگایا، سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا. یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ ایک نے نماز قربان کر دی، ایک نے جان قربان کر دی. آقا آپ نے کیا کیا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو نے انہیں تو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. جو عاشق کا کام ہے وہ انہوں نے پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عشق میں سے کروڑواں حصہ بھی نصیب فرمائے تو ہمارا پور فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ذرا تصور کریں جب حضور کا دربار لگا ہوتا تھا، صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم دائیں طرف، تو حضرت عثمان غنی مولا علی بائیں طرف، صحابہ کرام بیٹھے میں، یار دربار کا عالم کیا ہوگا. کسی نے کیا خوب کہا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. مل کے پڑھیں، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ نہیں بولتے آپ لوگ، کنجوسی کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا گا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آیا